رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر جس طرح ظلم ڈھایا جا رہا ہے، پچھلے 16 مہینوں میں اتنا ظلم، ہاں بہت زیادہ ظلم ڈھایا گیا، لیکن جتنا پچھلے 16 مہینوں میں ڈھایا گیا اس سے زیادہ سخت ترین، شدید ترین ظلم اب ڈھایا جا رہا ہے۔ اب ٹرمپ کے آنے کے بعد اور زیادہ مسلمانوں پر گہرا تنگ کیا گیا اور غزہ سے نکلنے کو کہا گیا، اور اس طرح کی بمباری ان پر شروع کی گئی کہ جب بم زمین پہ گرتا ہے اس کے بعد تقریباً اوپر کی طرف انسان ہوا میں اچھلتا ہے، تقریباً کوئی 50 یا 100 فٹ سے زیادہ اوپر بلندی کی طرف اٹھ جاتا ہے اور پھر نیچے آ کے گرتا ہے۔ اس قدر ظلم شروع ہو چکا ہے، اور خاص کر ہسپتالوں میں جہاں پر مریضوں کے ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے وہاں پر اٹیک کیا جا رہا ہے تاکہ اسپتال ختم ہو جائیں، یہ مسلمان مر جائیں۔ پانی کو بند کر دیا گیا تاکہ پانی نہ ملے ان کو، یہ پیاسے مر جائیں، بھوکے مر جائیں اور غزہ کو چھوڑ دیں۔ اور ٹرمپ نے تو اس بات پر سائن بھی کر دیا ہے کہ غزہ تو ہمارا ہے، ہم کسی دوسرا ملک مصر یا کوئی دوسرا ملک ان کو جگہ دے اور وہ وہاں پہ چلے جائیں، اور فلسطین جو ہے وہ غزہ ہمارا ہے، اور مسجد اقصی جو ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ تو اس بات پر ان کے آپس میں سائن ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت زار آخری حالت تک پہنچ چکی ہے۔ غزہ آخری سانسیں لے رہا ہے، مسلمان سو رہے ہیں، پوری امت تماشا دیکھ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ تمہارے بچوں کو بھونا جائے گا کڑائی کے اندر، اور لوگوں کو جس طرح دسترخوان لگا کے بلایا جاتا ہے کہ آؤ آؤ آپ بھی کھاؤ آپ بھی کھاؤ، اس طرح تمہیں بھونا جائے گا، اور تمہیں پوری جو ہے دنیا کو بلایا جائے گا کہ آ جاؤ، دسترخوان بھی اس طرح بلایا جاتا ہے تو آ جاؤ کھاؤ کھاؤ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، آپ تو بہت زیادہ ہوں گے، سمندر کی جاگ کی مانند ہوں گے، لیکن آپ کا اتحاد نہیں ہوگا، پارے پارا ہو جائیں گے۔ یعنی امت مراد تھی۔ صحابہ نے تو پورا دین اسلام، پوری شریعت کو اپنے دور میں نافذ کیا، اور ایک بار الہ کلمۃ اللہ اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، ایک جماعت گزر چکی ہے جس نے روئے زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا، اور وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ تو اپنی طور پر مجاہدین بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ کاروائیاں بھی کر رہے ہیں۔ زمینی جنگ میں اسرائیل کبھی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتا، لیکن جو اوپر سے بیماری کی جاتی ہے اس سے مسلمانوں پر بے حد ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد اصل آج کی ٹاپک یہ ہے کہ علماء کرام نے ہاتھ جوڑ کر آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں علماء کے، روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ یہ بے غیرت قوم ہے، یہ پاکستانی، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں بے غیرت قوم ہے۔ تقی صاحب نے کہا یار خدا کے لیے اب ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، اتنا یہ ہے کہ کہیں قیامت والے دن منہ کے بل اٹھا کر تمہیں دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے، اس اتنا ہے کہ حوض کوثر پر منہ دکھانے کے قابل ہو جائے کہ اتنا بھی تم نہیں کر سکتے، جا کے تو تم خود نہیں لڑ سکتے، تم ان کے لیے ڈونیشن یا پیسے جمع کر کے نہیں دے سکتے، تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، تم ان کے لیے کوئی دوائی، کپڑا، جوتے کا انتظام نہیں کر سکتے، تم ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ آخری نمبر آخری ایمان کا جو آخری درجہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات سے بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو پیسہ نہ جائے یا ان پر اثر پڑے۔ صرف فیس بک پر یا سوشل میڈیا کی حد تک یا اللہ اسرائیل تباہ ہو جائے یوں لکھ دینا، کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ کیا یہ جہاد ہے؟ یہ ڈرامے بازی ہے۔ ادھر سے کوک پی رہا ہوگا، ادھر سے پیپسی پی رہا ہوگا، اور ہاتھ میں موبائل لیا ہوگا، لکھ رہا ہوگا فلسطین کی، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اسرائیل کو تباہ فرما۔ نہ بھائی، اس طرح کوئی اسرائیل نہیں تباہ ہوتا، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم جہاد کے ذریعے کفار کو اپنے ہاتھوں سے مزہ چکھاؤ، اور میں اپنے بندوں کے ہاتھوں کے ذریعے کفار کو عذاب دینا چاہتا ہوں، یعنی جہاد کی شکل میں مجاہدین کے ہاتھوں کفار کو عذاب دینا چاہتا ہوں۔ ورنہ تو اللہ چاہے تو ان پر ایک آندھی چلا دے، فرشتہ چیخ مار دے، زلزلہ برپا ہو جائے، وہ تو چند مٹھی بھر ہیں، ہلاک ہو جائیں، لیکن دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، ایک جنگ ہوگی، اس وقت تک ان کو یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ لیکن مصنوعات سے بائیکاٹ کر کے ان کو مالی طور پر آپ ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں، آپ پوری دنیا کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں۔ جب مصنوعات سے بائیکاٹ ہوگا تو ان کی چیخیں تب نکلیں گی، ورنہ ان کے جھنڈے کے اوپر آپ لاتمی ماریں، پیشاب بھی کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر جوتے مارے جا رہے ہیں،
بچے پیشاب کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا وہ مسلمانوں پر ظلم بند کر دیں گے؟ کیا وہ مالی طور پر کمزور ہو جائیں گے جھنڈے پر چڑھنے کی وجہ سے؟ نہیں ہوگا۔ آپ ان کی تمام ہی مصنوعات، چاہے پیپسی ہے، کوکو کولا ہے، سرف ایکسل ہے، یا دوسری کوئی بھی چیزیں وہ آپ کے سامنے اکثر آتی رہتی ہیں، تمام مسلمان غیرت کا ثبوت دیں گے، بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اگر بے غیرتی کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا تمہارے اوپر بھی اس طرح ہوگا بمباری، تمہیں بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو بھی ایسے ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ دنیا یا مقافات عمل ہے۔ آج اگر تم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اتنا تو ساتھ ضرور دے سکتے ہو۔ اسی لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے قوم کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ یار ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ کم از کم آپ کو اگر یہ پتہ نہیں کہ کون کون سی مصنوعات ہیں، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ یہ پیپسی ہے، کوکو کولا ہے، یہ ڈیو وغیرہ یہ ان کی ہے، ان سے تو کم از کم شروعات تو کریں۔ پھر لکس صابن ہے، اس سے شروعات کریں، اس طرح لیز ہے، اس سے شروعات کریں۔ یہ مالی طور پر جب پوری امت ان کے بائیکاٹ کرے گی، کم از کم 30 سے 40 ممالک بھی اگر بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو خوب بینڈ بج جائے گی ان کی۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، تمام علماء نے کہا یار آخری درجہ یہ ہے، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اگر آپ مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں کرتے تو پھر آپ کا ایمان ہے ہی نہیں ہے، پھر آخری درجے سے بھی آپ نچلے درجے پر ہو، آپ کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر خدا را گزارش ہے، مہربانی کر کے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کریں اور ہر طرف احتجاج کریں، سوشل میڈیا پر نہیں، اسلام آباد پہنچیں۔ کل علماء کرام کا ایک بہت بڑا احتجاج ہے اسلام آباد کے اندر، اقوام متحدہ کے آفس کے باہر جا کر ان چیزوں کو، ان کی مصنوعات کو توڑا جائے گا، بھرپور طریقے سے لاکھوں لوگ اس کے اندر شریک ہو جائیں، جس کی قیادت مولانا احمد لدھیانوی، مولانا فاروقی صاحب کریں گے۔ آپ لوگ بھی پہنچ جائیں وہاں پر، انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد یہ ہوگا۔ تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت شکریہ، السلام۔